الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. سبحان. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. سبحان الله. وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنت سيدة نساء أهل الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شکر. نانا نے کائنات کی رحمت خرید لی،
اور بابا نے ضرب کے بدلے عبادت خرید لی اور پردہ میں ماں نے عفت و عصمت خرید لی ہمشیر نے جہاں کی شرافت خرید لی اور محسن تیرے پیر میں ایک سجدہ کے عوض اللہ کی بنائی ہوئی جنت خرید لی. ایک مرتبہ برادر پڑھ رہا ہوں. میرا تھوڑا کوئی جھیڑا جھگڑا تو ہے کوئی نہ، سارے پیچھے پیچھے طرح دے وے دیو تھوڑے نزدیک ہو آؤ تاکہ ایک تو پچھوں آنے والے دوستوں کو جگہ ملے. یہ ہے بھی درمیان جڑا خلا ہونے نا ول ہر آدمی آنے والے کو موٹر سائیکل والے کو رہ دے، کو سائیکل والے کو رہ دے. تھوڑا جہا ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ 35 منٹ توجہ نال گل سن گن سو، انشاءاللہ عمل کرے سو اللہ پاک بہت بڑا فائدہ عطا فرمائے. جام سب تو تھوڑا آگے ہو حل کوئی گل نہیں. اے نوجوانو اے آج ہی خلا تسے پر کرو کوئی گل نہیں، اللہ راضی ہو جائے. جزاک اللہ. ہوں میری گزارش یہ ہو سی بھی تسا انتے نہ دیکھ سو، میرے پاس دیکھ سو. گرامی منزلت معزز حاضرین، جام سزا بہار سہر دی گھر والی دی تعزیت واسطے انہوں نے غم میں شریک ہون واسطے تسوں سارے حضرات تشریف لایا ہو. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے اندر جی میں خوشی مناون جائز ہے، ایویں غم مناون بھی شریعت دے اندر ممنوع نہیں. ہاں جی میں خوشی کے اندر اعتدال کا حکم ہے، میانہ روی کا حکم ہے، ایویں غم کے بارے بھی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غم بایمان ہے کہ دل صدمے والی ہوئے اور اکھیں دے وچوں ہنجو مہدیاں ودیاں ہومن، یہ جائز. لیکن آہو بکا کرنا، بھاڑو فریاد کرنا، ویل کرنا، اس کے بارے دے اندر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی. سارے ہاں عموماً
میری مائیاں بیویاں تشریف لے آئے ہیں، انہوں واسطے گزارش کرے نا، عموماً رواج ہونے کہ مائیاں ایک بہرحال کل لگ کے آگ سے مائی تو روا گھن تو آ میرے نال ویر کرا گھن ول اسرائیل کو کوسنے دے سن کہ حالی وقت نہ ہا ٹائم نہ ہا بے وقت آ گئے فلاں ہوتے بے وقت موت آئیے، یہ ساری چیزاں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائے۔ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا، کہ جیڑا بندہ بوقت مصیبت اپنے منہ تے تماچے مارے، اپنے گریبان چاک کرے، دھار فریاد کر کے حال کر کے روے، وہ بندہ ہے یمائی دیئے صحیح فرمائے فلیس منا، او دا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری محترمہ مائیاں بہنوں، کائنات کے اندر سب تو بڑی تکلیف، سب تو بڑا دکھ سیدہ کائنات، بطول کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے اتے اس وقت آئے جب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو برقع وٹامن لگن، اور صحیح نے اپنی لخت جگر کو، نور نظر چشم بصر کو اپنے سینے مبارک دے اتے سر رکھے انہوں دا کن دے اندر ہی جملہ فرمائے نے، سیدہ دیاں اکھیں جو ہنجو آون لگ گئے، مغموم ہو گئے۔ پھر میرے آقا نے فوراً ہی دیا جملہ فرمائے، سیدہ دے رخ انور تے تبسم آئے۔ بعد از وفات پیغمبر اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا، بیٹی تیرے بابا نے کیڑی ایسی گل کیتی ہے کہ جن نال تسا مغموم ہوئیاں ہوئے؟ پھر تسا تبسم فرمائے۔ سیدہ زہرا نے فرمایا، امی جان پہلے میرے بابا نے میں کو یہ جملے آکھیں کہ میری بیٹی میں محمد کچھ دیر تک تمہارے کو رخصت ہونے والا ہاں، بس بابا دی وفات دی خبر سن کے میرے دل تے بجلی ڈٹھی ہے، میرے اکھیں جو ہنجو آون لگین، والفوراً میرے بابا نے میرے کو فرمائے، میری بیٹی تو جنتی عورتوں دی سردار ہے، اور سب تو پہلے عن قریب جنت دے اندر تیری میری ملاقات ہونے والی ہے۔ پھر میرے رخ انور پہ تبسم آئے۔ دوستو، میرے آقا دی وفات دے غم دے اندر سیدہ اتنیاں نڈھال ہوئیاں کہ سیدی وفات دے صرف 6 مہینے بعد سیدہ کائنات اس دنیا کو رخصت ہوئے۔ ابے دی وفات دے سیدہ دی زبان تے صرف الفاظ ہیں کہ صبت علی مصائب اللو والنہار، صبت علی الایام سر لیالیا، اگر فاطمہ دے اتے مصیبت دے اتنے پہاڑ ٹوٹے، اگر ایک پہاڑ
چٹے دیہاں دے ترٹن ہا تے او کالیاں راتاں دے اندر تبدیل ہو ونجن ہا لیکن سیدہ نے کہیں بے صبری نہیں کیتی کہیں آہو فغاں نہیں کیتی کہیں دھار فریاد نہیں کیتی کہیں برقع یا دوپٹہ نہیں اتاریا گویا سیدہ کائنات امت دیا تمام عورتوں کو یہ تعلیم دے کے گئے کہ اتنے بڑے دکھ دے پہاڑ آمن تاں بھی صبر دا دامن ہتھاں جو نہیں چھوڑنا چاہیے. سبحان اللہ. ایمان ہے یا نہیں ہے؟ چپ کر گئے. میرے خیال ہے تو میری غلط اچھی نہیں لگی. ایمان ہے اس بات سے یا نہیں ہے؟ میں یہ سوال کیتے ایمان ہے نا؟ پھر گھر والیاں کو کہیں تلقین تساں کیتی ہے یہ جو جڑے ویلے کوئی فوت کی ہوئے ساریاں مائیاں بیویاں دی آواز سڑک تک وے دیے اور لوگ بہر والے وہ کھڑے نہیں تے کہیں یہ خاموش گھر دے اندر ون کے تساں کرائے یا صبر دی تلقین کی؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں میری اماں بی بی اللہ نے تمہاری آواز دے اوتے بھی پردہ رکھے. سبحان اللہ. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مائی بی تو قرآن دی تلاوت بھی کرے تے تاں بھی آہستہ آواز دے نال دھیمی آواز دے نال جھکی آواز دے نال قرآن پڑھن ویلے بھی اپنی آواز کو اچا کرن دی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں مائیاں بیویاں کو گھر دے اندر اے تعلیم دینا اے باتاں دساؤنا تہاڈا فریضہ ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر دے اندر تشریف گنا دے ازواج مطہرات امہات المومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی تیرا چیزاں دی تعلیم دے دے ہوندے ہیں. نتیجہ تن حضور علیہ السلام دا ایک فرمان جب میری ابا بی میری بہن تک پہنچدا ہے مجھے اتنے عمل ہونا میں مختلف روایات دے اندر پڑھے بھی میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی آئے شادی ہوئی ہے اچھے گھرانے دی بچی ہے اعلیٰ گھرانے دی بچی ہے خاوند دی خدمت گزار اطاعت فرمان والی اطاعت شعار دی ہے ایک دن رات دا وقت ہے خاوند نے پانی منگے یہ پانی نمن واسطے گئے واپس خاوند کو نندرا گئی آرام دے اندر ہی نے خلل نہیں تا جو خاوند کو جگاوا پانی گھن کے سرانے کھڑی ہو گئی ہے کہ جرلے جاگ سے والدے سا اٹھے دی نہ جو بے حرامی نہ ہوئے خاوند ستے رہے حتیٰ کہ صبح نمودار ہونے لگی ہے اور آدھیا کھڑی ہے لیکن سرانے پانی گھنتے کھڑی ہے آکھن لگے یہ تو میرے دی کھڑی ہے آکھے جیاں ستی نہیں ہے ندرتے آنی آئی لیکن میرے سرتاج تسا پانی منگ آئی میں کچھ دیر ہوئی ہے لے کے آئی میں آکھے میں رسول بنجا حکم دوری تھی سی میں فرمانی تھی سی ہم خوش ہو گئے آکھن لگے اجری شاید تو میرے کول منگنا چاہتی ہے منگ لے میں نے من رستے تیار سبحان اللہ. انہاں کے جیسو اکھے جیاں میرے آقا دی بانی حضور دی صحابیہ آکھن لگی میرے سرتاج میں نے تھوڑے کول طلاق چاہیے کیا چاہیے یہ بڑے حیران ہوئے
کہ اتنی وفا شعار اطاعت فرما برداری کرنے والی بیوی کہ میں پانی منگے تے میں نیندر آئی ہے کہ پوری رات پانی دا گلاس چاہ کے کھڑی رہی ہے تے ہوں میں خواہش پوچھیے تے طلاق چاہ دیے انہاں کہتے میرے کو کوئی تکلیف اکھل لگی بس تکلیف دی بات نہ پوچھو میں کوئی تکلیف نہیں میں کو تمہارے محبت بھی ہے تعلق بھی ہے لیکن تسا جو کیا کہ جو منگنا چاہیے میں وہ دیون واسطے تیار ہوں انہاں کہ کوئی گل نہ ہوئی انہاں کہ اگر یہ معاملہ ہے تو چلو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وینے تے صحیح کو فیصلہ کروا گندے ہے اگر حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی تھی تو چلو میں ولتن طلاق دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ عادت طیبہ آئی کہ جیڑا بھی کوئی معاملہ ہوئے ہاں فیصلہ حضور علیہ السلام کو کروے دے ہم تے سارے کو صحیح دے سارے مسلمہ فیصلے موجود ہیں اس دے باوجود اسا انہوں تے عمل کرن واسطے تیار نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں صحیح روایات دے اندر آئیے صبح ہوئیے اے جو ہے خامد بیوی چل پہ حضور علیہ السلام کی خدمت دو جا رہے ہیں پہاڑی رستہ ہے اچانک ایک مقام خامد اٹھو کر لگی ہے او ڈٹھن پتھر گڑ کے انہوں نے ٹنگ میں تکلیف ہوئی ہے ٹنگ زخمی ہو گئی ہے خوب رہن لگے اے وفا شعار بیوی اپنا دوپٹہ چیر کے پٹی بننی ہے پٹی بن کے آخر لگی آؤ میرے سردار ہوں واپس گھر کو چلتے ہیں وہ آخر لگے عجیب عورتیں تو خود تے آکے صحیح کرے فیصلہ کرے سنوں کل ایک اللہ کی بھی اج ہوں میری یہ خدمت کر کے ورنہ دیے میں واپس چلیے گھر کو چلوں گاؤں کیا ہے گل کیا ہے انہاں کہ آؤ گھر رہو تو گل سے سا واپس چلے آئے جب گھر کے اندر آئے انہاں کہ ہاں میں سمجھ نہیں گئی تیری گل دی آخر لگی فلاں دن تو سمجھ حضور علیہ السلام کا فرمان سنایا کہ جڑا بندہ دنیا کے کو کہیں کوئی تکلیف نہ ہوئے کہیں کوئی دکھ نہ پہنچے کہیں کوئی اوت نہ آوے ہدے ایمان دا خطرہ ہوئے ایمان پر خطر ہو گئے اور اللہ پاک ہوں دے کو مصیبتاں او دکھ جڑے دنیا تے نہیں دیتے آخرت دے اندر دے دے میرے سرتاج اتنا عرصہ ہو گیا ہی تورے نال میری شادی ہوئے میرے نکاح ہوئے گھر دے اندر ہمیشہ فراوانی گھر دے اندر ہمیشہ خوشی کہیں تو کوئی دکھ کہیں کوئی غم نہیں آیا کہیں کوئی بخار نزلہ کہیں کوئی نیچ نہیں آئی کہیں کوئی تکلیف دا منہ تسا نہیں نٹھا میں سچے دیا کہ حضور علیہ السلام نے تے فرمائے جس دنیا تے کوئی تکلیف نہ ہوئے انہیں ایمان دا خطرہ ہوئے اور پورا بدلا آخرت دے اندر کو دکھ اور تکلیفاں نال مل سی میرے سرتاج یہ اگر سوچ کے میں اس رات توانے کو طلاق طلب کیتی ہے کہ توانے اٹھے تے کہیں کوئی دکھ نہیں آیا مگر توانے ایمان دا خطرہ ہوئے اور میں بھی توانے نال تہاڈی بیویاں تہاڈا ٹھکانہ جتھا شاید جہنم بنے میرا نال اوے نہ بنے آخرت دے اندر دے میں تکلیفاں نہ آون اس واسطے میں طلاق طلب کیتی ہے لیکن ہن ویلے پایا سے رستے دے
اندر تو کوئی تکلیف آ گئی ہے، تھوڑی ٹنگ کو تکلیف آئی ہے، زخم بہت گہرا آ گئے، میں وہ چیز دیکھ دیتی ہے جڑی کہ صحیح نے فرمائی آئی ہو گئے، پر یقین ہو گیا کہ تسا واقعی کامل ایمان والے ہو اور آخرت دے اندر بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی، حضور کا فرمان پورا ہو گئے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ تعلیمات ساریاں گھر دے اندر تساں دسنیاں ہن، لیکن تساں آپ بھی دین دے نیڑے نہیں لگے، دین داراں دے نزدیک نہیں لگے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ابتداءً غم دے بارے دے اندر، دکھ دے بارے دے اندر کہ شریعت مطہرہ دے اندر غم تے جائز ہے، دکھ جائز ہے، تکلیف آوے دکھ بندہ مناوے، لیکن دکھ بھی اوے مناونا چاہیے جی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت مطہرہ نے نسے، جی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فراوین دے اندر آئے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ محرم الحرام دا مہینہ گزر رہی ہے، اس محرم الحرام دے اندر تو سارے حضرات آل سنتوں میں بیان تشیعوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا غم مننے ہو، لیکن اس غم دے اندر بعض لوگ مبالغہ آرائی کرے نہیں ہوئے۔ سیدہ کائنات سیدہ زینب خاتون دے بارے دے اندر کچھ زیادتیاں کرے دے ہوئے آدل کہ جناب بی بی زینب دا پردہ اتر گیا، بی بی زینب اہم بکا کرے دیان، بی بی زینب وال کھول کے باہر آنیان، بی بی زینب قدمہ کو پیرے فرمانیاں چل دیان۔ بی بیاں نے ایک کیتا، میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ نال سنائے، ناراض نہ تھی وائے، تعصب دی عینت لہا کے سنائے۔ سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے دے اندر مختلف احادیث دے اندر آئے کہ میری سیدہ اتنا پردے دیا پابندن، اتنیا پردے دیا پابندن کہ جن وفات ہونے لگی ہے اپنے سرتاج سیدنا علی المرتضی شیر خدا کو فرمائے میرے سرتاج جب میں فوت تھی ونجا، جب دنیا کو رخصت ہو ونجا، میرا جنازہ رات دی تاریکی دے اندر چاوڑے، دن دی روشنی دے اندر نہیں چاوڑا، پھر جنہیں کو کفن دے وہ کفن دے ہوتے کھجور دیا چھٹیاں سکنیاں چڑیاں سکنیاں، دائیں بھی تے بائیں بھی سیدھیاں بھی تے سجے کھبے بھی، ولا چھٹیاں دے ہوتے کفن دیا چادرہ پاونیاں۔ حضرت علی المرتضی نے فرمایا او میری بیوی کیا کہ فرمینے ہو، اسا تواڈا جنازہ دن دی روشنی دے اندر چاہوا، ہزاراں نہیں لکھاں لوگ دیکھن والے ہوئے نا کہ نبی دی لخت جگر نور نظر چشم بصر دا اتنا بڑا جنازہ ہے تے تساں دے میرے جنازے تے میرے کفن تے کھجور دی چھٹیاں پا کے اتے چادرہ پوائے۔ ایک دن نے سیدہ رو فرمان لگیا او میرے سرتاج میرے خاوند میں نبی دی لخت جگر آؤ، میری تمنا اے ہے کہ میرے کفن دے اتے بھی کہے خیر محرم تی نگاہ نہ پوے۔ چھڑیاں دے بارے اس واسطے آدیا کہ کہے بندے کو کسے انسان کو اے جرت نہ تھیوے جو میرے جنازے ول دیکھے تے بعد دے اندر تبصرہ کرے کہ نبی دی بیٹی دی قد اتنی ہے، نبی دی بیٹی دا وجود اتنا ہا، نبی دی وجود نبی دی بیٹی دی جسامت اتنی ہے، اس واسطے چھڑیاں سٹ کے اتے چادرہ پوائے کہ تاکہ میرے کفن دے اتے بھی میرے وجود دے بارے دے اندر بھی کوئی بندہ اندازن گلہ نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا خود آپ اتنیاں پردے دیاں پابندن
انہاں دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا العیاذ باللہ کیویں اما دی ماں دی نافرمانی کریں دے ہوئے یا حضور علیہ السلام دے فرامین دی نافرمانی کریں دے ہوئے کیویں خیمیاں تو بہرا سکدیاں کیویں وال کھول سکدیاں کیویں بے پرد ہو سکدیاں کیویں پیروں پروانیاں پھر سکدیاں میرے دوستو میرے بزرگوں عموماً میرے واز سنتے رہندے وے میں تیری روایات دے اندر تاریخ طبری دے اندر اتنا بھی پڑھے بھی کہ جرل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک قافلہ مدینہ طیبہ تو چلے مدینہ منورہ تو چلے سیدہ کائنات آپ دیاں بیٹیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اے بھانجیاں اے بھتیجیاں اے جناب نبوت دا خاندان چلے گھروں چلن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو محملات سوار کرے سوار کراون دے بعد امام واپس آئے اپنی چادر دا پلو اٹھائے نے جنہ مقامات دے اتے انہاں بیبیاں دے قدمہ دے نشانات ہیں جناب امام نے مٹی کو بھی چاہ کے پلو دے اندر پاتے تاکہ بعد ازاں آمن والے لوگ سادات کائنات انہاں بیبیاں دے قدمہ دے نشانہ دے اتے بھی نگاہ نہ پاون سبحان اللہ کچھ سمجھ آ رہی ماشاءاللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں میریاں یہ گلاں بیان کرنے دا مقصد نعوذ باللہ کسے تے تنقید یا تنقیس نہیں ہے ساکو جو حکم دیتا گئے اساں نبوت یا نبوت دا گھرانہ نبی یا نبی دے اہل بیت پیغمبر یا پیغمبر دے صحابہ انہاں دی اساں عظمت دے وکیل ہیں شان دے وکیل ہیں مقام دے وکیل ہیں اساں انہاں دی عظمت جتنی ہوئے بیان کرنی ہے نعوذ باللہ انہاں دی تنقیس بیان کرنا بندے کو دائرہ اسلام تو خارج کر چھوڑے گا بے شک یہ جڑیاں گلاں تو اگلے سائیاں ویندیاں حقائق تو پردہ ہٹا کے میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ نے کائنات دے اتے اس دھرتی دے اتے سب تو بڑا گھرانہ اگر کوئی بنائے تو وہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ سبحان اللہ سب تو بڑی عظمت اگر کائنات کے اندر ہے تو میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے گھرانے کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائیے لوگوں امتحان آدم آزمائشاں آنیاں تکلیفاں آنیاں میرے عزیز کو انہیں نسینے بیٹھے ہن امتحان آمنا آزمائش آمنا تکلیف آمنی دکھ آمنا اے لازم ہے ضروری ہے اللہ آزمائش تا سٹے دے نبوت دے گھرانے کو لیکن اللہ پاک کہیں نبی دے گھرانے دی تذلیل برداشت نہیں کرے گا سبحان اللہ دکھ آمنا ہو بات ہے تکلیف آمنا ہو بات ہے امتحان آمنا ہو بات ہے لیکن ذلت رسوائی تذلیل یہ ہو شے ہے اللہ نبوت کو عظمت دے دے نبی دے گھرانے کو عظمت دے دے کہیں انہاں دی تذلیل نعوذ باللہ نہیں کرے میرے دوستوں میرے بزرگوں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایمان ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایویں ہویا کہ نبی دیا بیٹیاں دے وال کھلے نا نبی دیا دھیو پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیو شان والے گھرانے دیا یہ چیزاں ہوئے نا تے خدا دی قسم اللہ آسمانہ تو پتھران دی بارش کرے ہا آسمانہ تو پتھر وساوے ہا
خدا نعوذ باللہ تذلیل برداشت نہیں کرے گا. اور لوگوں سنو اے او گھرانا جدے ملائکہ حیا کریں گے. سیدہ کائنات دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پاس توجہ فرماؤ. سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر آئے میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہرا دے عبادت دے واسطے ویندن ایک دن جبریل امین آئے سید سخت نبوت دا تاج پوائے حضور علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے آئے. زملو زمنی زملون دی الفاظ فرمیدن نے کو چادر پواؤ چادر پواؤ. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تے کچھ فضا کچھ گھبراہٹ ڈالا میں. میرے دوستوں میرے بزرگوں اما سین آپ کو تسلی دینین اور فرمینین تسا لوگا نال سیدھا رحمی کرن والے ہو. اللہ اللہ تو کو گھبراہٹ نہ دے سی تو کو پریشان نہ کرے سی. حضور علیہ السلام میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ہاں خدیجہ بھی میں سمجھتا لیکن میرے ان کے قدرتی طور سے کچھ فضا کچھ گھبراہٹ ہے میں نہیں جانتا وہ کون ہے لیکن کی میں گلکڑی پاتی ہے میں گھٹے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ تسلی دے دیا. کچھ دن گزر دن او دن گزرن دے بعد مل جبریل امین تشریف لایا من توجہ کرائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی جھولی دی اندر سر رکھے ہوئے کہ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ اور دے اندر میرے کول آیا. میں نہیں سمجھتا کہ ملک ہوئے فرشتہ ہے یا ہو کوئی اللہ دی مخلوق ہے وہ اج دوبارہ ولا آیا ہوئے. سیدہ آخر لگیا ٹھہر جاؤ میں ہونے تو کو نسا دینی ہوں. میرے آقا نے فرمایا کیویں. سیدہ توجہ کرائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دوپٹہ جو پاتا ہوا ہے ایویں تھوڑا جیا سر تو سرکائے نے تے وال ایویں تھوڑے جائے بہر کیتے نے. حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ وہ تے چلا گئے واپس ہو گئے نظر نہیں آ رہا. مت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ولا دوپٹہ درست کیتے ولا جبریل ابھی آ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ وہ تے واپس آ گئے. سیدہ نے فرمایا تو کو مبارک ہوئے یہ آمن والی ہو کوئی شخصی نہیں یہ اللہ کا فرشتہ جبریل امین ہے. خدیجہ تے کیویں پتہ چلے آقا جب میں ایویں تھوڑے جے سر تے وال ننگے کیتے یہ فرشتہ ہے حیا کر کے چلا گئے. سبحان اللہ. حیا کر کے چلا گئے. میں بلا دوپٹہ درست کیتے نہیں وہ آ گئے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میری مائیاں میری بہناں اندازہ کرو کہ جے نبی دے گھرانے دے اللہ دے ملائکہ اللہ دے فرشتے کی حیا کریں تے اساں لوگ انہاں مائیاں بیبیاں کو انہاں سردار گھرانے والیاں سیدہ زینب کو ننگے سر کر کے تے پیروں پروانے کر کے بازاراں تے گلیاں دے اندر پھردا ہویا بیان کروں یہ اہل بیت کی شان دے لائق. اللہ انہوں چار بندے بولے دے پچھلے نہیں بولے دے تو میری گل نال کوئی اختلاف ہے؟ میرے بھائیوں اگر کوئی اختلاف ہوئے بے شک چٹ لکھ کے میرے کو بھیجنے میں ضرور تسلی کرانے واسطے تیار ہوں. میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غم بھائی سدا بہار کو اپنی بیوی کا غم جائے گے دکھ جائے گے لیکن اس دکھ دے عالم کے اندر بھی سکو تعلیمات سامنے رکھنیاں چاہیے ہیں. ازواج مطہرات دیاں نبی دے گھرانے دیاں نبی دے اہل بیت دیاں
کہ ساریاں مائیاں بیویاں بھی، ساریاں بیٹیاں بھی، سارے اہل و عیال بھی انہاں تعلیمات تے عمل کرن جہڑیاں تعلیمات نبی دا گھرانہ سب دے کے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے اندر ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بار گھر کے اندر بیٹھے کہ سیدہ کائنات آئین، میرے آقا احترام اپنی بیٹی واسطے کھڑے ہو گئے، سیدہ اللہ سر پہ ہاتھ رکھے، سیدہ رومن لگیاں، میرے آقا نے فرمایا ما یبکی کی یا فاطمہ، او میری بیٹی فاطمہ تے کو کہیں نہ جائے، کہیں روا چھوڑے۔ سیدہ عرض کرن لگیاں ابا جاؤ میں کو گھر کے دو سارے کم کاج کرنے پوندن، چکی تک آؤ پیمنی پونی ہے، پانی تک جڑے میں آپ بھرینیاں، چکی برتن آپ دھونیاں، ڈاکر بہاری آپ کرینیاں، میرے حد تک نشان ہو گئے۔ آقا تیرے کول کچھ بہنیاں آئین، کچھ نوکرانیاں آئین، میرے سرتاج نے میں کو آکھے اپنے بابا دی خدمت ون کیا عرض کرو چا کوئی پانی تو کو دے دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی کی زندگی تے 4 دن دیے، اے پہنیاں بھی 4 دن دیے، میں تے کو آخرت دا کوئی تحفہ نہ دیواں۔ سیدہ فرماون لگی بابا جان تسا جو زیادہ مناسب سمجھتے ہو کہ ایک باپ اپنی بیٹی دی اچھائی بھلائی واسطے جتنا کچھ سمجھنے کو دیا کچھ نہیں سمجھتا۔ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی تو ایویں کیتا کر، ہر نماز دے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھ کے دیا کر۔ یہ تسبیحات پڑھن نال زمین اور آسمان دا جتنا خلا ہے اللہ نیکیاں نال بھر چھڑے نے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خوشی خوشی یہ تحفہ لے کے چلیاں گئے، بن کے اپنے سرتاج کو نسے نے میرے بابا نے میرے کو یہ تحفہ دیتے، اور لوگوں یہ سیدہ دا احسان ہے کہ سیدہ دی وجہ کر کے ساکو بھی یہ تحفہ مل گئے۔ اج جڑا بھی حضور دا امتی ہر نماز نال یہ زیادہ تو زیادہ 2 منٹ نہیں لگ دے، 1.5 منٹ لگ دے، یہ پڑھ گھنے حضور دے فرمان مطابق یقین کرے کہ یہ پڑھن نال زمین و آسمان دا جتنا خلا ہے نیکیاں تے ثواب نال بھری جائے۔ سبحان اللہ۔ انہاں تسبیحات کو تسبیحات فاطمی آکھیا گئے، تسبیحات تسبیحات فاطمی جو حضور علیہ السلام نے یہ تحفہ اپنی بیٹی کو عطا۔ سبحان اللہ۔ ایسا کریں گھر جیسے سب گھر نماز پڑھنے کی توفیق تھی وے تو پتہ چلے۔ میرے لوگوں اپنے گھر کو اللہ دے قرآن دی تلاوت نال منور کیتا کرو۔ سبحان اللہ۔ نوروا منازلکم، اساں گھر کو روشن کریں ہیں خوبیاں نال، بجلیاں نال، رنگ و روغن دے نال، اور نوے تو نوے گلوب نور دے نال۔ نبی سے ہی فرمایا تمہارے گھر روشن تھی سن اللہ دے قرآن دی تلاوت دے۔ سبحان اللہ۔ مرد عموماً گھر تو باہر ہوندے، مائی بی بی کو چاہیے صبح سویرے اٹھی کہ اللہ دے قرآن کی تلاوت کرے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ جب میرے خامد دی بھی رغبت نہیں قرآن نال تو میں کیا کریں، بچیاں دی رغبت نہیں قرآن نال تو میں کیا کریں۔ اج تو اگر 15-20 سال پیچھا چلے ونجو، 25 سال پیچھا چلے ونجو تو سکو نظر آندے کہ گھر دے وڈیرے، گھر دیاں وڈیریاں، گھر دے بابے، گھر دیاں اماں بیبیاں صبح اٹھی کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دے ہر کہرن کریں دے جی بھائی کریں دے ہر تو گھر خیر و برکت بھی ہوگی ہے۔ آج لوگ کوئی مکھن چاہیے ودے انہوں مول صاحب رڑکا کریں دے مکھن نہیں تھی دا تویز دیو، تویز نال کیا تھی منے سب تو بڑا تعویذ اللہ دا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ سب تو بڑا تعویذ کیا ہے؟ اللہ دا زورے بولو، یہ جو اللہ دی کلام ہے
ایکو کرے جیسا غور نہیں کرے. اگر اے تصور کر کے پڑھو کہ اے کلام الہی ہے، کہیں ای کلام دی تلاوت اللہ اپنی زبان قدرت نال کرے دے ہن، بل میرے سائیں تے نازل تھے ای قرآن دی تلاوت میرے آقا اپنی زبان نبوت نال فرمے دے ہن. او لوگو بل کریں یہ تصور کرو کہ کرب و بلا دے میدان دے اندر سیدنا امام حسین ای قرآن دی تلاوت یہ الفاظ ہن، یہ الفاظ انہوں دی زبان تے ہن، یہ الفاظ سیدہ زینب دی زبان تے ہن، یہ الفاظ جتنا سادات دا گھرانہ ہا وہ قرآن دی حافظات قاریہ ہن انہوں دی زبان دے اتے ہونے ہن. اج اوہ الفاظ ایسا کیسے خوش نصیب ہے کہ ساری زبانہ دے اتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن کہیں ایسا خیال نہیں کیتے بولو کوئی نہ. نہیں کی. آخر کون نسی ہوں کچھ ناراضی میں بیٹھے ہو سکتی بھی دیر تھی پی ہے. جی بھائی کیا ٹائم ہے؟ 11:30 تھی اڑا لیں بھائی. بس کروں یا 5-4 منٹ اجازت سے چار صوفی نہ دسن سارے دسو اگر اجازت تھے تو میں تھوڑا جہا اہل بیت دے گھرانے دی شان عرض کرنا پھر میں بولا. میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ضرورت میں اس واسطے سمجھتا کہ اہل سنت والجماعت دے اتے الزام ہے کہ نعوذ باللہ یہ اہل بیت نہیں منے دے یا اہل بیت دے شان دے اندر کمی کرے دن. گڑمور کپوری دے علاقے والے دوستو سارے بیٹھے ہو، آل سنت بھی ہو سو، آل تشیع بھی ہو سو، سنو اہل سنت والجماعت وہ بندہ اکھواں دا حقدار ہی نہیں ہے، او بندہ سنی اکھواں دا حقدار ہی نہیں ہے جڑا اہل بیت دے شان دے اندر ایک وال دے برابر بھی کمی کرے، ایک وال دے برابر بھی نقص کڈے، ایک وال دے برابر بھی وہ کوئی نعوذ باللہ انہاں دے شان دے اندر گستاخی کرے. میں برملا عرض کرے دا بیٹھا ایسا بندہ سنی اکھواں دا حقدار نہیں ہے، اہل سنت اکھواں دا حقدار نہیں ہے. میرے دوستو میرے بزرگوں کیا پھدی دا شوربا اساں کون لگ دے آئے، اساں کیا ہے کہ انہاں لوگوں دے بارے دی اندر گل کروں جڑے نبی دے گھر دی اندر رہن، نبوت دے گھر دے اندر پیدا ہوئے، جنہ دے رخسارے نبوت نے چومن، جنہ دے چہرے نبوت نے چومن، جنہ کو گھٹیاں نبوت نے پلائیں، جنہ کو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحان آیا من الجنہ کہ اے میرے جنت دے پھولن، جنت دے پھولن. میرے دوستو میرے بزرگوں عام طور پہ دے دیو لوگوں کو چمتے دو سے دے دن، لیکن میرے آقا حسنین کریم آئین دے سر مبارک کو سنگ دے آن. صحابہ پوچھے چمر تے سمجھ آدھے سنگھر سمجھ نہیں آدھا. میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے پیارے صحابہ اے میرے حسنین جنت دے پھلائی چبو پھولن جلے میں انہاں دے سر مبارک سنگنا دیکھو انہاں وچوں جنت دی خوشبو آئی ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں اسارا عقیدہ ایمان ہے کہ نعوذ باللہ سکو حق حاصل بھی نہیں ہے کہ انہاں دے بارے کوئی ایسی گفتگو کروں. خودی مثال میں سمجھو توجہ کرے سو رمضان مبارک دا مہینہ دے حفاظ قرآن تراوی سنے دن، امام صاحب مسلح تے کھڑے دن، قاری فاروق صاحب مسلح تے کھڑے دن، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمندرے کوئی غلطی دا احتمال ہو سکتے، حافظ صاحب بھولوے دن غلطی لگوے نیے. ہن توجہ کرو شریعت مطہرہ دا حکم ہے کہ غلطی او بندہ کر سکتے جڑا پچھو صف دے اندر نماز شامل کھڑے تھیا، لیکن اگر کوئی بندہ ٹوٹیاں والی جگہ تے بیٹھے، ٹوٹیاں والی جگہ تے بیٹھے وہ حافظ قرآن نے یہ حافظ صاحب کو غلطی لگی ہے
بھول لگیے تے او اتھوں بہ کے غلطی کڈھیں دے شریعت مطہرہ دا فیصلہ ہے کہ حافظ صاحب نے اگر غلطی گھن کیتی ہے اودے دسن نال اپنی غلطی درست کر کیتی ہے نماز حافظ صاحب دی بھی ختم تے انہاں مقتدیاں دی بھی ختم مسئلہ سمجھ آنا سبحان اللہ سبحان اللہ غلطی لگن کوئی بڑی بات نہیں لیکن جس وقت حافظ صاحب نو لگی ہے غلطی شریعت آتی ہے وہ بندے کو تو حق ہے جڑا نماز پچھو کھڑے جو غلطی کڈھے لیکن جڑا ٹوٹیاں والی جہات بیٹھے ان کو حق حاصل نہیں فرمایا کیوں حق حاصل نہیں کیوں نہیں شریعت یہ ہدیے کہ جڑا بندہ نماز کھڑے او افضل ہے جڑا نماز تو باہر بیٹھے او مفضول ہے مفضول بندے کو اے حق حاصل نہیں جو افضل دی غلطی کرے سبحان اللہ مفضول بندے کو حق حاصل نہیں جو افضل دی غلطی کڈھے اس واسطے اگر وہ غلطی دسیے تے این گھن کیتی ہے فرمایا نماز ختم تھی گئی ہے نماز فاسد تھی گئی ہے مقتدیاں دی بھی تے امام دی کیونکہ ان دا حق نہ ہا او لوگو اتھا چوتھی صف کو باہر جڑا بندہ بیٹھے او کو تا حق حاصل کوئی نہیں غلطی کڈھن دا تے اساں کون لگدے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو نبی دی جماعت نبوت دے اہل بیت نبوت دا گھرانہ یا نبوت دے صحابہ اساں اتھوں بہ کے انہاں دی غلطیاں کڈھن میری گل سمجھ آندی پئی کوئی سبحان اللہ ساکو حق حاصل کوئی نہیں زور بولو حق حاصل کوئی نہیں کوئی نہیں اس واسطے میں آخریاں کہ وہ سنی اخوان دا حقدار نہیں جڑا اہل بیت عظام دے شان وچ ایک وال برابر بھی گستاخی بے شک کیونکہ ہوتا وہ لوگ ان میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ گھرانا تے وہ توجہ کرائے میں آخری گل کر رہا وہ گھرانا اتنا معزز گھرانا ہے اتنا معظم گھرانا ہے اتنا شان والا گھرانا ہے کہ اللہ دا قرآن بیان کرے دے کہ جنہ گھوڑیاں تے چڑھ کے وہ جہاد کرن گئے لڑائی کرن گئے وہ گھوڑے زمین تے جلے قدم رکھے دل اس زمین جو مٹی اٹھ دیئے جو دھوڑ اٹھ دیئے وہ دھوڑ انہاں گھوڑیاں دے نتھنیاں اچ پوندیے ناسا دے اندر پوندیے تے بلا ناسا چ پانی نکل دے یہ پانی تے مٹی جلے رل کے ایک گارے دی صورت دے اندر بڑھن لوگو اللہ دا قرآن کو گارے دیا بھی قسمہ چنگا کھڑے سبحان اللہ ترہیواں سپارہ اللہ دے قرآن دا اللہ پاک فرمیندے والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به فرماتے انہاں گھوڑیاں دے سما دی انہاں سما دی اس مٹی دی او مٹی دے گارے دی بھی قسم ہے کہ انہاں دے شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا انہاں دی عظمت تے رفعت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا سارے واسطے ہادی بیل مہدی بیل ساکو چاہیے انہاں دی تعلیمات تے عمل کرنا گھر والے بھی مائیاں بھی انہاں دی تعلیمات دے عمل کریں میری مائیاں میری بہناں اج میری بہن دی بیٹی دی وفات تے آئیاں تعزیت واسطے آئیاں تعزیت دا مانا غم کرنا غم جائز دکھ جائز دکھ مناون بھی جائز لیکن دکھ دا طریقہ یہ نہیں کہ ہائے وائے کی دی ونجے دکھ دا طریقہ یہ نہیں کہ ویڑ کی تا ونجے میرے دوستوں سب تو بڑا دکھ تکلیف
کرب و بلا دے میدان دے اندر جلے اہل بیت دے گھرانے دے اتے آئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10ویں دی رات کو سارے گھر والیوں کو حکم فرمائے سوائے دی رات لے کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو نماز پڑھو نوافل پڑھو سارا گھرانا اہل بیت دا اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے نہ رہے نوافل پڑھنا رہے تہجد دی رکعتاں پڑھتے رہے امام حسین جڑے خیمے کول بھی ویندے ہن اندروں قرآن دے پڑھن دی آواز آندی ہے قرآن دی تلاوت دی آواز آندی ہے وین تے رومن دی آواز کوئی نہیں آندی گل سمجھ آ رہی سبحان اللہ تو میں بھی اپنی بہنوں کو بیٹیاں کو بیویوں کو یہ نصیحت کرے سا کہ بوقت دکھ بوقت تکلیف جلے کوئی تکلیف آوے اللہ دے قرآن دا دامن پکڑو اللہ دے قرآن کو پڑھو خدا دی قسم قرآن آدھا کھڑے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب غم دے ویلے دل پریشان ہو دے دل دکھی ہو دے دل کو اطمینان نگامنا ہو دے اللہ آدھا پہ بذکر اللہ سب تو بڑا ذکر اللہ دا قرآن ہے ان دی تلاوت کرے سو انشاءاللہ دل مطمئن اور تسا حضرات بھی سارے اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف ان دی تلاوت کرے